مولانا صاحب بھی اب نئے انتخابات کے حامی ہیں شامی صاحب. مولانا کا تو یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے تو انتخاب لڑا ہے نا کے پی کے میں ہاں جی اور بلوچستان میں. بلوچستان سے وہ جیت گئے تھے پشین سے. ہاں اب کے پی کے میں مقابلہ تھا ان کا پی ٹی آئی سے. ہاں جی اور اگر دھاندلی کی شکایت ہے تو یہ تو ان کا پھر پی ٹی آئی سے معاملہ ہے نا. بالکل. اور پی ٹی آئی کی شکایت جو ہے وہ کراچی سے ہے اور پنجاب سے ہے اور مولانا کی پی ٹی آئی سے ہے. اچھا. جب تک آپ یہ طے نہ کر لیں کہ بھئی ایک دوسرے ساتھ آپ نے ایک بس جنگ نہیں لڑنی، الیکشن لڑنا ہے. جو جیتے گا اس کو تسلیم کریں اور کوئی یعنی آسمانی امداد آپ نے نہیں لینی. اچھا کسی کے ساتھ ساز باز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. کسی ادارے کے ساتھ مل کے. ٹھیک. تو اب آپ جب ہر دفعہ اس میں اس کی تلاش میں رہے. اب آپ دیکھیں جب مولانا آئے تھے دھرنا دیا تھا انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں بالکل. اور پھر دھرنا ختم کیسے ہوا تھا خود انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض امیر جو تھے انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کو انتخابات دے دیں گے. اس یقین دہانی پہ تو مولانا نے ان سے کیوں ملاقات کی، کیوں یقین دہانی حاصل کی ہے نا. اس وقت عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے، انہیں سارے کام ان پہ چھوڑ دیے تھے فیض امیر پہ. بالکل. اس کے بعد آج جو ہے آج عمران خان صاحب کو شکایت ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے آپ مل کر طے کر لیں، کوئی عہد نامہ کریں، کوئی حلف اٹھائیں، طے کر لیں کہ ہم بھائی جو جیتے گا جو ہارے گا الیکشن فیئر ہوں گے اور کوئی مداخلت اس میں نہیں ہوگی. اور ہم کسی کے ساتھ مل کر ساز باز نہیں کریں گے، اپنے کسی ساتھی کے ساتھ اب کوئی سازش نہیں کریں گے. طے کر لیں پہلے. صاحب یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے نا، کیونکہ جب خان صاحب اب دیکھیں یہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان ہے وہ بات کر رہی ہے کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے، میثاق جمہوریت ہونا چاہیے. وہ خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ ساری پریکٹس کو پانی میں بہا دیتے ہیں کہ جتنی سب اکٹھے ہوئے محنت کر رہے ہیں. اس میں تو پھر انہوں نے ایک بڑی ہارڈ لائن لے لی ہے. جی. انہوں نے کہا مجھے شہادت قبول ہے. ہاں جی. تو میں تو شہید ہونے کو تیار ہوں، اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اب آپ یہ یہاں بہت بڑا جلسہ ہوا، خواجہ رفیق شہید کی برسی تھی لاہور میں. ہاں 52 سال ہو گئے اور رخصت ہوئے دنیا سے 45 سال کی عمر میں. اچھا. وہ ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور حکومت میں سر عام ان کو گولیاں ماری گئی. اور اس کے بعد جو ہے جو قاتل جو ہیں وہ دندناتے پھرتے رہے. صحیح. اب وہ اب ایسا ہوا کہ انہوں نے تقریر کے رانا ثناء اللہ بھی تھے، ہمارے اعظم نذیر تارڑ بھی تھے، سعد رفیق بھی تھے، وہ محسن داوڑ بھی آئے ہوئے تھے. اچھا اچھا. لیاقت بلوچ بھی تھے. صحیح. اور حامد میر بھی تھے. میں نے بھی گفتگو کی. صحیح. بھائی بات یہ سب نے ہم لوگوں نے کہا بھائی بات چیت ہونی چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے پہ اچھا یعنی ایک دوسرے سے فراخ دلی کا سلوک ہونا چاہیے. -1 کی بھی کوئی بات ہوئی وہاں پہ کہ -1 تو -1 کون ہوتا ہے اس طرح سے. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ جو 10 سال قید ہو رہی ہے لوگوں کو، بھئی تھوڑا سا کوئی ہاتھ ہلکا کر لیں، کوئی سزائیں کم کر دیں، کوئی سزائیں معاف کر دیں، عام کارکنوں کو چھوڑیں. یہ بات اب رانا ثناء اللہ صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا بھائی ہم تو تیار ہیں. اچھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ فلاں الیکشن کے لیے بھی تو ہم تو تیار تھے. اس وقت خان صاحب نے اس کے اندر رکاوٹ ڈال دی اور ہمارا جو ان کی لیڈرشپ سے معاملہ ہو چکا تھا وہ نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے لانگ مارچ کر لیا. پھر اس کے بعد بار بار ہم سے مذاکرات کے دروازے کھولتے وہ بند کر دیتے. تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ بھی تو کریں نا کہ کون دروازے بند کون کر رہا ہے. تو انہوں نے بری ذمہ اپنے آپ کو قرار دے دیا. اچھا. اب دیکھیے بری ذمہ حکومت تو اتنی آسانی سے بری ذمہ نہیں ہوتی. بار بار ہم یہی عرض کر رہے ہیں بھئی تھوڑا سا چلیے مذاکرات تو ہوتے رہیں گے. اب یہ جو لوگ یاسمین راشد ہے، یہ محمود الرشید ہیں، یہ اتنے بزرگ لوگ ہیں، اور وہ سینیٹر اعجاز ہیں اور دوسرے چیمہ ہیں، سرفراز چیمہ، عمر سرفراز چیمہ. اب یہ لوگ جو ہیں اور کئی کارکن ہیں اس طرح کے. بھئی آپ سال 2 سال قید کاٹ لی، آپ تھوڑا سا نرمی کا سلوک کر دیں. شامی صاحب لیکن اگر حکومت ٹھیک ہے، اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے تخفیف کر دیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے رویے میں بھی تو کچھ تبدیلی لائیں، ماحول تو ٹھنڈا کریں نا. پی ٹی آئی خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی ان کا جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ اگر اپنے رویے میں تبدیلی لائے، یا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بات چیت تو کر سکتے ہیں لیکن اس بنیاد پر کہ آپ معافی تلافی کریں، آپ کم از کم اس کو یہ تو کہیں کہ 9 مئی جو ہوا وہ غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کبھی ہوا ہے کوئی تحریک میں ایسا ہوا ہے کہ جو اس میں شامل ہوئے انہوں نے معافی مانگی ہو؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان تو معافی مانگے کہ لوگ تو کریں گے. بھئی آپ بات یہ ہے کہ جب وہ
آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, معاملہ ہونا چاہیے. عام کارکن ہے, کوئی غلطی ہو گئی, جس بات میں آ کے کوئی بات کر لی, معافی نہ مانگے کنڈیم ہی کر دیں. یہ شرطیں تھوڑی لگانے سے کام ہوتا ہے. پہلے سیاست کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے نا. اب اتنی جیلیں کاٹ لی, کتنی کاٹیں گے اور بھئی 4 مہینے اور کٹوا لیں, یہ کلو تخفیف ہی کر دیں. صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ آپ کو تخفیف کر دیں سزاؤں میں. صحیح. تو ماحول ٹھنڈا کرے نا. تو خان صاحب جو ہیں اب وہ بھی پھر مجبور ہو جائیں گے. وہ چھوڑے, اس قوم ایک پھنس گئی ہے ایک جگہ پہ آ کے. اچھا, ایک مرض لاحق ہو گیا ہے. شامی صاحب لوگ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے سن لیں آپ. اچھا, اس کے ایک مرض لاحق ہو گیا ہے, بے یقینی کا, بے اعتمادی کا, ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. صحیح. اور بے یقینی ہے. یہ ایک مرض لاحق ہو چکا ہے. ہم نے اس مرض کا علاج کرنا ہے. اچھا, عمران خان اور نو عمران خان, نواز شریف اور نو نواز شریف, زرداری اور نو زرداری. اچھا, ہم نے اس مرض کا علاج کرنا ہے. اس میں قوم کے اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں اور جو منافرت پیدا ہو رہی ہے, اور جو قوم جو ہے بس ایک جذبات میں آ کر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں, ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. سر اس کا ہم نے علاج کرنا ہے. علاج ہوتا ہے سر, پہلے ڈائگنوسس ہوتے ہیں. چلیں, ڈاکٹر کون ہے جو علاج کرے گا؟ یعنی یہ ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ بھی آئیں, یا ڈاکٹر نواز شریف صاحب؟ ڈاکٹر وہ ہمارے بڑے ہیں, ڈاکٹر ہمارے ادارے ہیں. اچھا, ہمارے یعنی وزیر اعظم ہیں, ہمارے صدر ہیں, ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ہمارے سارے یہ لوگ ڈاکٹر ہیں ہمارے. اچھا, یعنی دیکھیے آپ ان کو غور کرنا چاہیے. میں مریض, میں تو شاعر نے کہا ہے نا, اپنی ہی تکمیل کر رہا ہوں میں, ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. کوئی ہم کسی کی محبت میں بات نہیں کر رہے, ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں. نارملائز کر دیں نظام کو. اچھا, تھوڑی ہوا نکالیں, تلخی جو ہے کم کریں, تو آپ کو تھوڑے جیسچرز دیں گے. اب وہ جو اندر ہے جیل میں, وہ تو ہر روز بیان جاری دوسرا بیان جاری کر دیا کہ بات چیت ہونی چاہیے. وہ تیاری, اور کیا کریں؟ تو پھر ان کو آپ 10 سال قید دی ہوئی ہے, کیا کریں گے؟ ان کی بوڑھی ہڈیوں سے کیا نچوڑیں گے آپ؟ ٹھیک. اس لیے دنیا میں یہ ہوتا ہے. بار بار میں اپنے دوستوں کا حوالہ دیتا ہوں, اور بھائی سورہ یوسف پڑھ لیں. جب یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا, کیا کیا؟ جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا, کنویں میں, کہا کہ اپنے باپ سے جا کے کہا یوسف کو بھیڑیے لے گئے. ہاں جی. اور جب یوسف کے پاس اقتدار آیا, اس نے ان کو گلے لگا لیا, معاف کر دیا. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے نا, پھنسنا نہیں ہے. آج ہی ہمارے وہ ایک بڑا جلسہ تھا منصورہ میں. اچھا, حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود تھے, اور وہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب جو ہیں, ان کا تھیسس ہے ڈاکٹریٹ کا نا, مولانا مودودی کے سیاسی افکار. ٹھیک ہے, وہ کتابی شکل میں چھپا دیا, اور اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. مولانا مودودی کی سیاست پہ گفتگو ہو رہی تھی نا. وہ کیا سیاست تھی؟ مکالمہ ہے, قانون کی حاکمیت, قانون کے دائرے میں رہ کے جدوجہد کرنی ہے, قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی, اور جو جدوجہد خفیہ نہیں کرنی, کوئی جو کرنا ہے کھلے عام کرنا ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے, مکالمہ بند نہیں کرنا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب وہ اقتدار سنبھالا تو حالانکہ بڑی تلخی تھی جماعت اسلامی, انہوں نے کہا ملنا چاہتا ہوں, میں مولانا مودودی کے پاس آنا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا میرے گھر پہ آئیں گے, میرے ہمسایوں کو تکلیف ہوگی, یہاں پولیس آئے گی, کاروبار زندگی رکے گا, خلل پڑے گا, میں خود آ جاؤں گا. اور خود گورنر چلے گئے ان سے ملنے کے لیے. اچھا, ہاں. اور جب پاکستان قومی اتحاد کی موومنٹ زوروں پہ تھی, پی این اے, انہوں نے کہا, بھٹو صاحب نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. حالانکہ اس وقت تو نوجوان بڑے, جو جمعیت طلبہ کے نوجوان سنبھالے نہیں جاتے تھے, کہتے نہیں بھٹو صاحب سے بات ہی نہیں کرنی. انہوں نے کہا کیوں نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا ان کا استقبال کیا کھلے وہاں سے, اور بات چیت کی ان کے ساتھ. تو بات چیت تو کرنی ہے نا بھائی, تبھی نتائج نکلیں گے نا. تلخی کم کرنی ہے. تو آپ اگر تاریخ بار بار ہمیں سبق دے رہی ہے, تو آپ تو ہمارے اب حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہم جناب بلدیاتی قانون جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے, اس کے خلاف ہم تو دھرنے دیں گے اس کے خلاف. اور یہ جو ہے یہ کیا ہے, یعنی نو پارٹی بیسس پہ ادارے کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ کچھ ان کی وزن ہے ان کی باتوں میں, لیکن وہ بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ بھی نکال. مطلب یہ ہے کہ مکالمہ. ٹھیک ہے, ڈائیلاگ. اور آج دیکھیے جماعت اسلامی جو ہے, اب بنگلہ دیش میں کیا ہوا,
जमात इस्लामी पे क्या क़यामत नहीं गुजरी, बिल्कुल। कितने लोग शहीद हुए, हसीना वाजिद हजारों दौर में। कारकुन उनके जेलों में पड़े गए, सड़ते रहे, अगवा हो गए, गायब हो गए, और फिर आज जो है री एमर्ज कर गए। और ये अभी हम तो पीटीआई रोती ना जुल्म सितम की बात करती, सो कॉल्ड, भाई वो क्या है जुल्म, उसके मुकाबले में देखें क्या जुल्म सितम हो रहा है जमात इस्लामी के साथ जो कुछ हुआ है। सही। और फिर वो अपने खड़े हैं उसी तरीके से। तो सियासी जमातें, सियासी रहनुमा खड़े होते हैं। आज वहाँ क्या हुआ, उस्मान हादी जो है, हाँ जी, उनको शहीद कर दिया। नौजवान तालिब इल्म रहनुमा जो है तहरीक का, वो शहीद कर दिया गया उसको। बहुत बड़ा जनाजा हुआ है, पूरा तारीख का सबसे बड़ा जनाजा। हाँ जी। और लाखों अफराद, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें तहस नहस कर दिया, मुजीबुर रहमान के घर पे जाके हमला कर दिया, और दूसरी अब मुश्किल हो गई, और भारत के लिए मुश्किल हो गई। अब भारत ये कह रहा है कि भाई हमारे साथ से निकल रहा है बांग्लादेश अपनी उनकी जो उनको गौर करना पड़ रहा है कि हम अपनी पॉलिसी जो है बांग्लादेश के मामले में इसे रिव्यू करें। ठीक है, तो चलें, ये तो पॉलिसी शामी साहब, ये एक पुरअमन जिद्दोजहद के जरिए से आप आगे बढ़ते हैं। आप गाली का जवाब गाली से नहीं देते, ठीक, ईंट का जवाब आप ईंट से नहीं देते, ठीक है, पत्थर का जवाब आप पत्थर से नहीं देते।